السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں ہوں زہر احمد، اور ہم جہاں پر ٹیلی ویژن کی بات کر رہے ہیں وہاں آج کے ٹاپک پر ہم بات کریں گے ٹیلی ویژن سیٹ اپ کی. ہم یہ بات کریں گے، یہ چیز ڈسکس کریں گے کہ ٹیلی ویژن سیٹ اپ جو ہوتا ہے اس کے ڈپارٹمنٹس کیا ہوتے ہیں اور ان ڈپارٹمنٹس کے ویریس فنکشنس کیا ہوتے ہیں. یعنی آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہے دی فنکشنس آف ویریس ڈپارٹمنٹس ان اے ٹیلی ویژن سیٹ اپ. اب جب ہم ایک ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی بات کرتے ہیں، کبھی اسے ہم ایک چینل کہہ دیتے ہیں، کبھی ہم اسے ایک ٹیلی ویژن آرگنائزیشن کہہ دیتے ہیں، تو اس کا ایک پرٹیکولر انفراسٹرکچر ہے اور اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ اس کا آرگینوگرام کیا ہوگا، کیونکہ مختلف چینلز جو ہوتے ہیں وہ مختلف آڈینس کو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں، ان کا اسکوپ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کی پروگرامنگ کی جو نوعیت ہے وہ مختلف ہوتی ہے. اس حوالے سے ان کا جو آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہوتا ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بڑا اسٹیشن ہے، انٹرنیشنل لیول کا ہے یا نیشنل لیول کا اسٹیشن ہے، تو پاسبل ہے کہ وہاں پر 300 سے 400 امپلائز آپ کو درکار ہوں اور درجنوں ڈپارٹمنٹ ہوں. دیر کین بی ڈزنس آف ڈپارٹمنٹس ان دیٹ آرگنائزیشن. اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک اسمال لیول پر ایک ٹیلی ویژن نیٹ ورک چلا رہے ہیں، وہ ایک اسمال ٹاؤن میں بھی ہو سکتا ہے، وہ سی سی ٹی وی جسے ہم کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن بھی کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں پاسبل ہے کہ آپ صرف 20 سے 30 جو امپلائز ہیں وہ آپ انڈکٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو آپ نے انگیج کیا ہوا ہے اور وہ آپ کی اراؤنڈ دا کلاک ٹرانسمیشن جو ہے وہ چلا رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کے پاس ڈپارٹمنٹس بھی جو ہیں وہ کم ہوں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹیلی ویژن سیٹ اپ جو ہے اس کا اسکوپ کیا ہے اس پرٹیکولر چینل کا، اور وہ کہاں کہاں دیکھا جا رہا ہے. انٹرنیشنل چینل ہے اس کا سیٹ اپ ڈفرینٹ ہے، اگر آپ کا نیشنل چینل ہے اس کا سیٹ اپ ڈفرینٹ ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ریجنل لیول پر آتے ہیں یا تھرو کیبل آپریٹر جو چل رہے ہوتے ہیں. کچھ ہمارے پاس چینلز جو ہوتے ہیں وہ ٹیریسٹریل ہوتے ہیں. ٹیریسٹریل اس چینل کو کہتے ہیں جو چینل عام اینٹینا کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، اور کیبل چینلز جو کہ تھرو کیبل ملتے ہیں آپ کو. اور کچھ ہمارے انٹرنیشنل چینلز جو ہیں وہ ڈیکوڈر کے تھرو یا سیٹلائٹ ریسیور کے تھرو آپ کو مل رہے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس آڈینس کو کیٹر کر رہے ہیں اور پھر آپ کے پروگرامنگ کی نوعیت کیا ہے. کیا آپ ریڈی میڈ تیار شدہ جو پروگرام ہیں وہ لے رہے ہیں اور انہیں آپ جو ہے اپنے چینل پر چلا رہے ہیں، کیا آپ کو خود پروڈکشن کرنے کی ضرورت ہے، آپ کرنٹ افیئر کے لیے کام کر رہے ہیں تو تب آپ کی پروگرامنگ ڈفرینٹ ہوگی. اگر آپ کا سپورٹس چینل ہے تب پروگرامنگ جہاں ڈفرینٹ ہوگی تو وہاں پر آپ کا انفراسٹرکچر تمام آپ کی آرگنائزیشن کا جو ٹوٹل سیٹ اپ ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. تو ہم اس کو آج جنرلی ڈسکس کریں گے انٹرنیشنل لیول پر کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اگر آپ کا ایک چینل ہے جو انٹرنیشنل آڈینس کو کیٹر کر رہا ہے. پھر ہم بات کریں گے نیشنل لیول پر بھی، اور پھر ہم جنرلی بھی اس کو ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جو انڈسپینسیبل ہیں، وچ آر ان اوائڈیبل ٹو رن آ ٹیلی ویژن سیٹ اپ. تو جب بھی ہم ٹیلی ویژن اسٹیشن کی بات کرتے ہیں تو مور اور لیس ہمارے ہاں بھی، باہر کے ممالک میں بھی، لوکلی اور انٹرنیشنلی، جو ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن کا جو ہیڈ ہوتا ہے عام طور پہ اس کا ڈیزیگنیشن جی ایم یا جنرل مینیجر ہی ہوتا ہے. اور وہ جی ایم جو ہوتا ہے وہ اس پرٹیکولر ٹیلی ویژن اسٹیشن کا ہیڈ ہوتا ہے. ہی از فائنینشیل ہیڈ ایز ویل، ہی از ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ایز ویل. پھر پروگرامس کو بھی وہ دیکھ رہا ہے اور تمام جتنے بھی ڈپارٹمنٹس اس پرٹیکولر اسٹیشن میں کام کر رہے ہیں. اور وہ بات میں دوبارہ دہراؤں گا کہ اگر وہ اسمال ٹاؤن اسٹیشن ہے تو پھر اس میں ڈپارٹمنٹس بھی کم ہوں گے، اس کی ڈیوریشن جو ہے ٹرانسمیشن کی وہ بھی کم ہو سکتی ہے. اگر وہ ایک بڑا اسٹیشن ہے نیشنل لیول کا یا انٹرنیشنل لیول کا تو ہو سکتا ہے اس میں 24 آورس کی جو ہے کمپلیٹ ٹرانسمیشن ہو. کچھ ہمارے نیشنل لیول پر ایسے بھی جو ہیں چینلز چلتے ہیں جنہوں نے اپنے ٹرانسمیشن کے لوپس بنائے ہوئے ہیں، اور لوپ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ٹرانسمیشن جو ہے وہ ریپیٹ کرتے ہیں، وہ دوبارہ بھی ہو سکتی ہے، اور عام طور پہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ آپ اکثر دیکھتے ہیں، اور کئی دفعہ سہ بارہ بھی ہوتی ہے کہ ایک ہی پروگرام جو ہے وہ دن میں 3 مرتبہ بھی دکھایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کا جو چینل ہے اس کا بیسک آبجیکٹو کیا ہے. اس آبجیکٹو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے کانٹینٹ کیا ہیں، آپ نے کون سا کانٹینٹ جو ہے وہ آڈینس تک پہنچانا ہے، اور کیا آپ وہ خود سے گیدر کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی پھر آپ کو اسٹاف کی زیادہ ضرورت درکار ہوگی. نیوز چینل کے اندر آپ کو بہت سارا اسٹاف درکار ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ایک ہی دن میں بہت سارے ایونٹس جو ہوتے ہیں انہیں کور کرنا ہوتا ہے. ان کو کور کرنے کے لیے آپ کے پاس نیوز ٹیمز کی موجودگی ضروری ہے. پروڈکشن کے حوالے سے ہم اگر بات کرتے چلیں تو اس میں آپ کے پاس مارجن ہوتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے پروگرامز ہمارے ہاں
پرائیویٹ پروڈکشن ہاؤسز بھی موجود ہیں جو انٹرٹینمنٹ کے پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں، اور عام طور پر چینل اپنا سٹاف اوور برڈن کرنے کی بجائے آپ پرائیویٹلی جو پروڈکشن ہاؤسز بنے ہوئے ہیں جو انٹرٹینمنٹ کے پروگرامس تیار کرتے ہیں، جو ڈراماز تیار کرتے ہیں، ٹیلی فلمس تیار کرتے ہیں، میگزین شوز وہ تیار کرتے ہیں، سٹ کامس تیار کرتے ہیں، تو ان سے چینل جو ہے وہ باقاعدہ سافٹ ویئر خرید لیتا ہے اور خرید کے اسے اپنی ٹرانسمیشن کا حصہ بناتا ہے۔ تو جب آپ کوئی سافٹ ویئر مارکیٹ سے خرید رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے بھی آپ کو ایک ڈپارٹمنٹ پھر چاہیے۔ اگر آپ اپنا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس پر اپنا برڈن کم کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ چاہیے، پھر آپ کو سیلز ڈپارٹمنٹ بھی چاہیے، اور اس طرح کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں کسی بھی ٹیلی ویژن سیٹ اپ میں۔ بنیادی بات کہ ٹیلی ویژن اسٹیشن جو ہے اٹ از ہیڈڈ بائی آ جنرل مینیجر، پھر اس میں سیلز ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ سیلز ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ رسپانسبل ہے کہ اس نے جو ایئر ٹائم ہے وہ سیل آؤٹ کرنا ہے، اس نے پروگرامنگ جو ہے، جو پروگرام نئے لانچ ہو رہے ہیں ان کی مارکیٹنگ کرنی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کے پروموز بنائے جاتے ہیں، اور وہ پروموز جو ہیں وہ مارکیٹ میں اسکرین پر آنے سے پہلے جو آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو آپ کی اسپانسرنگ ایجنسیز ہیں اور جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں انہیں بھی دکھائے جاتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر ان کا انٹرسٹ جو ہے گین کیا جاتا ہے اس پرٹیکولر پروگرام میں۔ اور سیلز ڈپارٹمنٹ یوں سمجھیے کہ کسی بھی چینل کی آج کے دور میں ایک کارپوریٹ جب انوائرمنٹ ہے، ہر طرف جو ہے وہ بزنس کا دورہ ہے، تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو سیلز اور مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ دے ورک ایز اے بیک بون ٹو اینی چینل، وہ نیوز کا ہو، وہ کرنٹ افیئر کا ہو، وہ اسپورٹس کا ہو، وہ ڈاکومنٹری چینل ہو، کسی بھی حوالے سے سیلز اور مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ اس کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اب یہ ایئر ٹائم جہاں سیل کرتے ہیں وہاں پر پروگرامنگس کو مارکیٹ کرتے ہیں، جتنی زیادہ پروگرامس کی مارکیٹنگ ہوگی اتنے زیادہ آپ کے پاس ایئر ٹائم کے لیے اسپانسرشپس زیادہ ہوں گی، اور اس حوالے سے یہ اپنے کسٹمر سے جو ہے ان ٹچ بھی رہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیڈ جو چینلز ہیں ہمارے کچھ ڈیکوڈر پر موجود ہیں، تو وہ جو بلنگ کا سلسلہ ہے کسٹمر سے، جہاں ٹیریسٹریل چینل ہیں وہاں پر بھی جو مختلف کنٹریز ہیں ان کے جو اسٹیٹ اون چینلز ہیں ان کی بھی ایک ریگولر سبسکرپشن فی ہے، وہ بھی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر وہ بھی ساری جو ہے کلیکٹ کرتا ہے اور ریونیوز جنریٹ کرتا ہے۔ ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے میں نے بات کر لی، اور یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ آپ کا سیلز ڈپارٹمنٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن سیٹ اپ جو ہے اٹ از آل ٹیکنیکل تھنگس، اور اس میں آپ مشینری سے جو ہے آپریٹ کر رہے ہیں، تمام چیزیں ہیں وہ میکینیکل ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو آپریٹ ہو رہی ہیں، کچھ لوگ تو ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں ان کو، کیمرہ کے لیے کیمرہ مین موجود ہے، لائٹ کے لیے لائٹ مین موجود ہے، مائکس کے لیے آڈیو انجینئر موجود ہیں، اور اسٹوڈیو کے سپروائزر موجود ہیں یہ، اور اس کے علاوہ پروڈکشن کنٹرول روم ہے، وہاں پر آپ کے پاس جو ہے اسٹاف موجود ہے جس میں آڈیو سے ریلیٹڈ لوگ بھی موجود ہیں، اس میں آپ کے پاس سی سی یو انجینئر بھی موجود ہیں جو کیمرہ کنٹرول یونٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اس تمام ایکوپمنٹ کو فنکشنل حالت میں رکھنے کے لیے، اس کی ٹربل شوٹنگ کے لیے، اس کی ریپیئر کے لیے، اس کی مینٹیننس کے لیے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈیو اٹ سیلف جو ہے وہ ایک ایسٹ ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا، کسی بھی ٹیلی ویژن چینل کا۔ اس کے اندر ایئر کنڈیشننگ پلانٹس بھی موجود ہیں، اس میں ساؤنڈ پروفنگ بھی ہو رہی ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ میکینیکل ہیں، وہ ٹیکنیکل ہیں۔ ان سب کو دیکھنے کے لیے کون سا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے؟ اس ڈپارٹمنٹ کا نام ہے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس تمام فزیکل انفراسٹرکچر کو دیکھتا ہے۔ مینٹیننس اس کے ذمہ ہے، اگر کوئی ریپیئر کا کام نکلا ہے وہ اس کے ذمہ ہے، ٹیکنیکل ایکوپمنٹ میں اگر کوئی خرابی ہو گئی ہے، وہ ڈس فنکشنل ہو گیا ہے، تو اس کو فنکشنل بنانے کے لیے جو ہے یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے ایکٹیو ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ہیڈز کیا ہوتے ہیں، اسمالر اسٹیشنس پر انہیں کون ہیڈ کرتا ہے، کون موجود ہوتے ہیں، اور ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ لارجر اسٹیشنس پر ان کا ہیڈ کیا ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہم ایک طرف جو ہے ڈائریکٹر کہہ دیتے ہیں، دوسری طرف ہم مینیجر کہہ دیتے ہیں۔ اگر ہم نیشنل لیول پر اسی پرٹیکولر سیگمنٹ کے لیے یا ڈپارٹمنٹ کے لیے آپ کے پاس ایک ڈائریکٹر موجود ہوتا ہے، ڈائریکٹر انجینئرنگ کین بی دیئر، اور جب آپ لوکل اسٹیشن پہ آتے ہیں تو آپ اسے انجینئرنگ مینیجر کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ ہم یہ بات بھی اس میں کریں گے کہ مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں انہیں کون کون لوگ ہیڈ کرتے ہیں۔ اچھا، اب مینٹیننس کے علاوہ ایک اور ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور وہ ہے آپ کا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ۔ جیسے میں پہلے بات کی تھی کہ آپ کے چینل کی
آڈینس، چینل کے اسکوپ اور چینل کے کانٹینٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ. اگر آپ ایک انٹرٹینمنٹ چینل ہیں تو آپ کے جو پروڈکشن سٹاف ہے وہ سٹ کامس کی تیاری میں مصروف ہے، وہ مختلف پروگرامس تیار کر رہا ہے. اور اگر آپ کرنٹ افیئر اور نیوز بھی ساتھ ایڈ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس نیوز ڈپارٹمنٹ عام طور پہ ہوتا ہے، اور کچھ چینلز کے پاس اسپیسیفائڈ کرنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے، اور انہوں نے اس کو جو ہے بائفرکیٹ کیا ہوا ہے، اور مختلف پروگرامس جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر دیے ہوئے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ نیوز کا تعلق کرنٹ افیئر سے بنتا ہے، اور کرنٹ افیئر کے کچھ پروگرامس ایسے بھی ہیں جو پروگرام یا انٹرٹینمنٹ والے لوگ بھی کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تینوں ڈپارٹمنٹس جو ہوتے ہیں یہ میجر ڈپارٹمنٹس ہیں، اور ان کا کام بھی زیادہ ہے. اور ہم اپنے سبسیکوینٹ لیکچرز میں، نیکسٹ 2 لیکچرز میں، ہم ایک لیکچر میں پروگرام ڈپارٹمنٹ کو اٹ سیلف کور کریں گے، اس کی ورکنگ کو، اس کے انفراسٹرکچر کو، اس میں ہائرارکی کیا ہوتی ہے، کس طرح کام ہوتا ہے. کرنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ کو بھی ہم اس پر بھی بات کریں گے. لیکن آج ہم جنرلی بات کریں گے مختلف جو لیول پر ٹیلی ویژن اسٹیشنس موجود ہیں ان کی. اب جب ہم بات کر رہے تھے چھوٹے اسٹیشنس کی اور بڑے اسٹیشنس کی بھی، تو چھوٹے اسٹیشنس پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پروگرام پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہی پروگرام کی پلاننگ بھی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو انہوں نے پروگرام تیار کرنے ہیں اس کو شیڈولنگ بھی وہ لوکلی اسی لیول پر کرتے ہیں. اگر آپ کا نیشنل لیول پر ایک بڑا ادارہ ہے تو آپ کا ایک ہیڈ کوارٹر ہوگا، اور مختلف پروونشل کیپٹلس میں آپ کے جو ہیں سب اسٹیشنس موجود ہیں یا اسٹیشنس موجود ہیں، اور وہاں پر آپ کے جی ایمس موجود ہیں، ڈائریکٹرز آپ کے جو ہیں وہ موجود ہیں، کنٹرولر موجود ہیں آپ کے ہیڈ کوارٹرس میں. اور اس طرح سے وہ اس کنٹرولر کے ساتھ لیزون رکھتے ہوئے اپنے پروگرام کی شیڈولنگ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کا جو چینل ہے وہ ایک اسمالر نیٹ ورک ہے، اور وہ مختلف جیسے کلوز سرکٹ کی ہم نے بات کی، کچھ سٹی اسٹیشنس بھی ہوتے ہیں جو صرف ایک پرٹیکولر شہر میں جو ہے چینل چل رہا ہے، تو اس حوالے سے اس کا جو سیٹ اپ ہوگا وہ ڈیفینیٹلی کم ہوگا، اور وہاں پر جو جتنا بھی کام ہوگا وہ پروگرام ڈپارٹمنٹ والے ہی جو ہے جو پروگرام پروڈکشن کر رہے ہوں گے وہ پروگرام پلاننگ بھی کر رہے ہوں گے. اور پروگرام پلاننگ کیا ہے میں اس کو بھی واضح کرتا چلوں کہ آپ کے نیٹ ورک پر، آپ کے چینل پر صبح سے لے کر شام تک پروگرام جو ہیں وہ کس ترتیب سے چلنے ہیں، آپ کی کیو شیٹ کیا ہوگی، آپ کا 3 منتھس کا، ایک کوارٹر کا فکس پوائنٹ چارٹ کیا ہوگا. تو اس میں ایک پریزنٹیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے جو عام طور پہ یہ کام کرتا ہے، اور وہ انڈر دی سپرویژن آف پلاننگ ڈپارٹمنٹ، یا جسے ہم پروگرام پلاننگ ڈپارٹمنٹ بھی کہہ دیتے ہیں، اس کے انڈر وہ کام کرتے ہوئے وہ شیڈولنگ کرتا ہے کہ اگلے کوارٹر میں آپ کون کون سے نئے پروگرامس دے رہے ہیں، جو نیکسٹ کوارٹر کی آپ کی اٹریکشنس ہیں ان کے پروموز تیار کیے جاتے ہیں. اور وہی بات اس سے بھی لنک ہوتی ہے کہ جب سیلز کی بات آتی ہے تو آپ اپنے جتنے بھی پروگرامس ہیں وہ مارکیٹ کرتے ہیں تھرو سیلز ڈپارٹمنٹ، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ. یہ ایک سارا سلسلہ ہوتا ہے کسی بھی پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنے کا. اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم ڈپارٹمنٹ جو ہے کسی بھی ٹیلی ویژن سیٹ اپ میں ہوتا ہے، کسی بھی نیوز آرگنائزیشن میں ہوتا ہے، اور کسی بھی ٹیلی ویژن نیٹ ورک میں جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، وہ ہے آپ کا ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ. اچھا، کچھ چینلز میں تو ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ جو ہے یہی ایچ آر کی جو ہے ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو دیکھتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہی ایک سب ڈپارٹمنٹ بنا دیا جاتا ہے ایچ آر کا، جو ہیومن ریسورسز سے ڈیل کرتا ہے. اور اس میں ایک تو آپ کی ہائرنگ ہو گئی، انڈکشن ہو گئی، اس میں پھر ایویلویشن ہو گئی، جہاں پر ہائرنگ ہے وہاں پر پاسبل ہے کہ فائرنگ بھی ہوتی ہے، اور جو لوگ اپنی کارکردگی جو ایسی طرح سے نہیں دکھا سکتے تو ان کے بارے میں ادارہ سیکنڈ تھاٹ بھی دیتا ہے. اور اس حوالے سے کسی بھی چینل میں کمپٹیشن چلتا رہتا ہے، جو لوگ ہیں وہاں پر ان کی سوئچنگ چلتی رہتی ہے ایک چینل سے دوسرے چینل کی طرف. تو ایچ آر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تمام دیکھتا ہے جتنے بھی یہ معاملات ہیں آپ کے لوگوں سے ریلیٹڈ، امپلائی سے ریلیٹڈ. اور اس کے علاوہ ایک کام اور جو کرتا ہے آپ کا ایچ آر ڈپارٹمنٹ وہ ہیں ٹریننگس. اور ٹریننگ کے علاوہ جو ریفریشرز ہوتے ہیں، مختلف کورسز ہوتے ہیں، عام طور پہ فورن نیوز چینلز سے، فورن جو انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں وہاں کے لوگ آتے ہیں، کوئی سیمینارز کنڈکٹ کروانے ہیں، کوئی سمپوزیا ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے کوئی ٹریننگ ہے، کوئی ورک شاپ ہے. تو یہ تمام کام جو ہے وہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ یا ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہی کرتا ہے، جو اس سے علاوہ ہے جو روٹین کا وہ کام کر رہے ہیں. جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ لوکیشن بھی مینیج کرنی ہوتی ہے اگر پروڈیوسر نے، کسی ڈائریکٹر نے کسی پرٹیکولر کے ریکارڈنگ کے لیے، اور وہ لوکیشن جو ہے وہ کسی گورنمنٹ کی بلڈنگ ہے یا کوئی پرائیویٹ بلڈنگ ہے،
اس حوالے سے بھی آپ کا ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے آپ کے پروگرام ڈپارٹمنٹ کو بھی، ان کی موومنٹ کے لحاظ سے بھی. اور ڈیفینیٹلی جب موومنٹ ہوتی ہے تو ہم ٹرانسپورٹ کا ذکر بھی ضرور کریں گے کہ تمام پروڈکشن کریو جب آؤٹ ڈور ریکارڈنگ کے لیے جا رہا ہے ان کا باہر کا ہوٹل کا سٹے ہے. کچھ لوگ ہیں جو آپ کے اسٹیشن پر آ رہے ہیں مختلف اسٹیشن سے، آپ کا ٹیلنٹ آ رہا ہے، ان کا ہوٹل سٹے ہے، ان کی بورڈنگ ہے، ان کی لاجنگ ہے. یہ تمام کام جو ہے وہ آپ کا ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایڈمن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یا ایڈمن اینڈ پرسنل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ ڈپارٹمنٹ بیسیکلی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے جی ایم آفس کی ہی. جی ایم جو جنرل مینیجر ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ لیزون میں چل رہا ہوتا ہے اور وہ تمام کام جو ایڈمنسٹریٹو ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ کرتا ہے آپ کا ایڈمن ڈپارٹمنٹ. اور جو ریلیٹڈ ہیں امپلائیز سے اور وہ ہم کہہ دیتے ہیں اسے ایچ آر ڈپارٹمنٹ. اس طرح سے یہ تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اب سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر باہر یورپ میں یا اسٹیٹس میں جو چینلز ہیں ان میں کون سے ڈپارٹمنٹس پائے جاتے ہیں. پھر ہم بات کریں گے اپنے لوکل چینلز کی بھی، اور ہم بات کریں گے نیشنل چینلز کی بھی، اور جو ہمارے ریجنل چینلز ہیں ان کی بھی بات کریں گے. اب پروسیس عام طور پہ سیم ہے، ورکنگ سیم ہے. کہیں آپ کچھ 2-3 ڈپارٹمنٹس کو مرج کر کے آپ ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس سیلز مارکیٹنگ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہو گیا ہے، پروگرام کرنٹ افیئر نیوز اکٹھا کر دیا گیا ہے. اس طرح سے آپ سب ڈپارٹمنٹس رکھنے کے بجائے آپ ایک ہی میجر ڈپارٹمنٹ کے اندر مختلف جو ہیں پورشنز بھی بنا سکتے ہیں. اور جب ہم انٹرنیشنل لیول کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کچھ نئی ٹرمز بھی ان ڈپارٹمنٹس میں سننے کو ملیں گی جو ہمارے ہاں ایگزسٹنگ نہیں ہیں، یا اگر ہیں تو ان کا نومنکلیچر یا ان کی جو ٹرمنالوجی ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. مور اور لیس ڈپارٹمنٹس آر دا سیم، فنکشنز آر دا سیم، بٹ ان میں نام میں، ان کے اسٹرکچر میں تھوڑی سی تبدیلی ہے. اور اس حوالے سے ہم جو ہے کچھ چند جو ڈپارٹمنٹس انٹرنیشنل لیول پر مختلف چینلز میں ہوتے ہیں، اسمال ٹاؤنس میں بھی جہاں پہ کچھ چینلز بنے ہوتے ہیں یا لارج اسٹیشنز بنے ہوتے ہیں ان میں چند ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ہم ان کی بات کرتے چلتے ہیں. پہلے ہم سلائڈ پر دیکھ لیتے ہیں یہ ڈپارٹمنٹ کون سے ہیں اور پھر انہیں ہم ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں. سیلز ہینڈلز سیلز آف نیٹورک کمرشلز اینڈ ورکس ود ایڈورٹائزنگ ایجنسیز. دین کمز entertainment. It works with the producers to develop new programs for network. Then comes owned and operated stations. It administers those stations owned by the network. پھر ہم بات کریں گے affiliated relations کی. A very important job in the new century. It supervises all contracts with stations affiliated with the network and generally tries to keep the affiliates happy. Then comes news department. Of course, it is responsible for all network news and public affairs program جنہیں ہم current affair programs بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے sports, responsible for all sports programming. And then comes standards. This is the department which checks all network programs to make sure that they do not violate the law or the network's own guidelines for appropriate content. And then comes the department which is operations. It handles the technical aspects of actually sending programs to affiliates. تو ان سلائڈز میں ہم نے مختلف ڈپارٹمنٹس کی بات کی جو انٹرنیشنل لیول پر ہمارے جو ڈفرینٹ ٹیلی ویژن نیٹ ورکس ہوتے ہیں ان میں شامل ہوتے ہیں. نیوز کی بات ہم کر چکے ہیں، کرنٹ افیئر کی بات کر چکے ہیں، ہم سیلز کی بات بھی ہم کر چکے ہیں، اس کے علاوہ سپورٹس کی بات بھی کر چکے ہیں. اور باقی جو ٹرمز ہیں ان کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے چلیں جو آپ کے لیے شاید نئی ہوں. ان میں سب سے پہلے ہم نے بات کی اونڈ اینڈ آپریٹڈ اسٹیشنس کی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف جو نیوز چینلز ہوتے ہیں عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ جیسے میڈیا کنگلومریٹ بنا ہوا ہے، ایک بکے ہے چینلز کا، اور اس پرٹیکولر بکے میں ایک نیوز چینل موجود ہے، ایک سپورٹس چینل موجود ہے، ایک انٹرٹینمنٹ چینل موجود ہے، ایک میوزک چینل موجود ہے، ایک انٹرٹینمنٹ یا ڈرامہ کے متعلق موجود ہے، اسی کا اپنا ایک فلم چینل بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ایک بکے ہے تمام چینلز کا. اب اس میں کچھ جو اسٹیشنز ہیں وہ اونڈ ہیں اور کچھ آپریٹ کیے جا رہے ہیں، کچھ آپ فرنچائز پہ بھی دے دیتے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں مختلف امریکہ اور یورپ کے جو چینلز ہیں ان کے جو پروگرامز اس وقت ایشیا میں چل رہے ہیں وہ فرنچائزی ہیں، وہ مختلف فرنچائزڈ جو ہیں آرگنائزیشنز ہیں ان کے تھرو چل رہے ہیں. کچھ وہ آپریٹ کر رہے ہیں، کچھ وہ اون کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ایک پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو اس نیٹ ورک سے ایفیلیٹڈ
لوگ ہیں اس چینل سے، خواہ نیوز چینل ہے، خواہ انٹرٹینمنٹ چینل ہے یا اسپورٹس چینل ہے، اس کی جو ایفیلیٹس ہیں جو اس سے پروگرامنگ کے حوالے سے استفادہ کرتے ہیں، جو ان کے پروگرامز کو ری ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں، جو ان کے سیٹ اپ کو استعمال کرتے ہوئے ان سے کوئی سافٹ ویئر لیتے ہیں، یا ایٹ اے ٹائم اگر ایک بڑا اسپورٹس چینل ہے، انٹرنیشنل چینل ہے، وہ ایک ایونٹ کی کوریج کر رہا ہے، تو وہ ایک جو ہے نیٹ سگنل مینس دیٹ کلیئر اسکرین وداؤٹ اینی لوگو، وداؤٹ اینی مونوگرام آف دی دیٹ پرٹیکولر آرگنائزیشن، وہ ایک نیٹ سگنل کسی اور چینل کو دے رہا ہے، اور جس کا اتنا بڑا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ وہ اس میگا ایونٹ کو کور کرے، تو وہ ایک ریڈی میڈ پروگرامنگ جو ہے وہ انہیں مل رہی ہے، اور اس حوالے سے جتنے بھی آپ کے ایفیلیٹ چینلز ہیں ان کو وہ دیکھتا ہے۔ تو یہ پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ آپ کے چینلز کی پروگرامز کی انکمنگ اور ایون آؤٹ گوئنگ جو ہے آپ کی مختلف نیٹ ورک سے شیئرنگ ہو رہی ہے، جو آپ کی فوٹیج استعمال کی جا رہی ہے، بعض اوقات پرچیز بھی کی جاتی ہے، بعض اوقات کرٹسی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چینل جو ہے وہ ایک پرٹیکولر ایونٹ کو کور نہیں کر پایا تو وہ ریکارڈ کر لی جاتی ہے کسی اور چینل سے، اور اس کی کرٹسی آپ سپر کر دیتے ہیں کہ جی وی آر ہیونگ کرٹسی آف دیٹ پرٹیکولر چینل۔ وہ ایک ایتھکس کا معاملہ ہے، اور اس حوالے سے یہ تمام چیزیں چلتی ہیں۔ یہ تو ہو گیا آپ کا جو ہے ڈپارٹمنٹ ایک ایسا جو آپریشن سے ریلیٹڈ ہے اور اونڈ اور آپریٹڈ اسٹیشن سے متعلق ہے۔ پھر ہم نے ایفیلیشن ڈپارٹمنٹ کی بھی بات کی تھی، یا ایفیلیٹ ریلیشنس کی بات کی تھی، تو اس میں بھی ہم یہ بات کرتے چلیں کہ جو آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان میں آپ کے ایفیلیٹس جو ہیں، ایک طرف تو ویورز بھی آپ کے ایفیلیٹس ہیں، اسپانسرنگ ایجنسی آپ کے ایفیلیٹس ہیں، پھر جن کو آپ پروگرام دے رہے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو آپ کو مارکیٹ سے کمرشل حاصل کر کے دے رہے ہیں، آپ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز جو ہیں وہ آپ کی اسپانسرنگ ایجنسی، اور آپ کو جو نیٹ ورک ہے اس کے درمیان ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی بھی موجود ہے، وہ بھی آپ کے ایفیلیٹس ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو آپ کو پرائیویٹلی پروڈکشن کر کے دے رہے ہیں اور وہ آپ کے نیٹ ورک کا حصہ بن رہی ہے، دے آر اگین یور ایفیلیٹس۔ تو اس حوالے سے بھی ایک ادھر ڈپارٹمنٹ موجود ہوتا ہے جو ان تمام ریلیشنس کو جو ہے وہ سیل تھرو کرتا ہے، ان کی پلین سیلنگ کے لیے ایک ادھر ڈپارٹمنٹ بنایا جاتا ہے۔ پھر ہم نے اس میں بات کی تھی ایک اور ڈپارٹمنٹ کی، وہ ہے اسٹینڈرڈس۔ سینسرشپ کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ ہر جگہ ہے۔ کہیں پر ہم جب فلم کی بات کرتے ہیں تو جو سینٹرل بورڈ آف فلم سینسرز ہے، اور کہیں پر ہم اس کو سینٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفکیشن بھی کہتے ہیں۔ اس طرح سے خواہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی سینسرشپ ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے، منسٹری آف انفارمیشن، منسٹری آف میڈیا ڈیولپمنٹ یا براڈ کاسٹنگ، جو بھی اس پرٹیکولر منسٹری کا نام ہے اس کنٹری میں، ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی کوڈ ہے، کوئی کوڈ آف ایتھکس ہے، کوئی میڈیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو کسی بھی چینل کو فالو کرنا ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اسٹینڈرڈس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کسی بھی پروگرام کی دو چیزیں ہیں، ان کو دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے۔ فرسٹ از دی کانٹینٹ، کہ آپ کا جو کانٹینٹ آن ایئر جا رہا ہے، جو آپ کے نیٹ ورک سے جو چیز نشر ہو رہی ہے، کیا اس میں کوئی چیز کانٹینٹ کے حوالے سے غلط تو نہیں ہے، اٹ از ناٹ اگینسٹ دی میڈیا رولز اینڈ ریگولیشنس اور میڈیا ایتھکس، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ پھر اس کی ٹیکنیکل کوالٹی کیا ہے، اس کی آڈیو کیسی جا رہی ہے، اس کی ویڈیو کیسی جا رہی ہے، اس کی پکچر کوالٹی کیسی ہے، اور پھر ڈیفینیٹلی جہاں ہم بات کرتے ہیں اس کے کانٹینٹ کی، تو کانٹینٹ اس کے بیسیکلی کیا کانٹینٹ ہے، اور کیا وہ کانٹینٹ جو ہیں وہ آپ کے جو چینل کے بنائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ کچھ آپ کی کنٹری نے جہاں پر آپ ایک چینل چلا رہے ہیں اس ملک کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، کچھ سوسائٹی کے بنے ہوئے جو ہیں وہ ایتھکس ہیں جو آپ کو فالو کرنے ہیں، جو وہ ہیں جو سم ٹائم دے آر ناٹ ریٹن، لیکن کچھ آپ کی جو ہیں ریلیجیس لمیٹیشنس ہیں، کچھ آپ کی سوشل لمیٹیشنس ہیں، اور وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اسٹینڈرڈس ڈپارٹمنٹ اسے ہم کہتے ہیں، اسے آپ سینسر ڈپارٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور عام طور پہ لوکلی ہم اسے پریویونگ کمیٹی بھی کہہ دیتے ہیں، کہ وہ کوئی بھی جو پروگرام ہے وہ آن ایئر جانے سے پہلے اس پروگرام کو دو طرح سے دیکھتی ہے، کانٹینٹ وائز کہ وٹ آل از بینگ ایئرڈ، کون سی چیزیں اس وقت آن ایئر جا رہی ہیں، اور کیا وہ فزیبل ہیں، وائبل ہیں، سوٹیبل ہیں فار دیٹ پرٹیکولر نیٹ ورک اینڈ فار دیٹ آڈینس وچ دیٹ چینل از کیٹرنگ۔ اور دوسری بات کہ ٹیکنیکلی اس میں کوئی فلا تو نہیں ہے، کہیں آڈیو بلاس تو نہیں ہے اس میں، کہیں ویڈیو میں جو ہے وہ کوالٹی ڈیمیج تو نہیں ہو رہی ہے، اور جب وہ چیز آن ایئر جائے گی تو
possibly it is to be catered, it is to be taken care of, that it should not bring any bad name to that particular channel or to that particular organization. ایک اور ڈپارٹمنٹ جس کی ہم نے بات کی تھی وہ ہے آپریشنس ڈپارٹمنٹ. ہم نے جو اسٹارٹ میں ذکر کیا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا, تو اسے جو انٹرنیشنل لیول پر ہے آپریشن ڈپارٹمنٹ بھی کہہ دیا جاتا ہے. آپریشنس مینس کہ وہ تمام ورکنگ جو ہو رہی ہے ٹیکنیکل حوالے سے, تمام چیزیں اسموتھ فنکشننگ کر رہی ہیں, آپ کا جتنا ایکوپمنٹ ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے, اور اس میں آپ کی پریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے, آپ نے نئی چیزیں خریدنی بھی ہوتے ہیں, کیونکہ یہ تمام چیزیں ٹیکنیکل گیجٹس ہیں, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آبسلیٹ ہو جاتی ہیں. پھر ان کی اپ گریڈیشن کے لیے ان کی کوالٹی جو ہے وہ سفر نہ کرے, وہ ڈیمیج نہ ہو, ان کو ساتھ ساتھ آپ ان کی مینٹیننس بھی کرتے ہیں, کہیں آپ کو ریپیئر کی ضرورت بھی پیش آتی ہے. تو یہ سارا کام لوکلی ہم اس کو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کہہ لیتے ہیں, اور انٹرنیشنلی ہم اس کو آپریشنس ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں. یہ تمام جو ہیں ڈپارٹمنٹس ہیں وہ موجود ہیں جو ہمارے انٹرنیشنل لیول پر ہوتے ہیں, اور جن کا ہم نے بھی ذکر کیا. اب ہم بات کرتے چلیں کہ اپنے نیشنل لیول پر ہمارے ہاں جو سیٹ اپ ہے اس سیٹ اپ میں کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں, کس طرح وہ کام کر رہے ہیں, ان کے ہیڈ کون کون سے ہیں, اور نیشنل لیول پہ ان کے ہیڈس کون کون سے ہیں, اور جو سب اسٹیشنز ہیں یا ریجنل لیول پر ان کے ہیڈس کون کون سے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے چلیں, اگر کوئی بھی نیشنل لیول کا ایک چینل ہے تو اس کو چلانے کے لیے چیف ایگزیکٹو اس کا ایک ہیڈ ہو سکتا ہے, آپ اسے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی کہہ سکتے ہیں, سم ٹائمس چیئرمین بھی ہے. تو اس طرح مختلف ہمارے پاس ڈیزگنیشنس بھی ہیں, اور ڈپینڈ کرتا ہے ان کا اس آرگنائزیشن کے ساتھ ان کی کیا ایفیلیشن ہے. عام طور پہ جب ہمارے پاس میڈیا گروپس ہیں تو ان کے جو اونرز ہیں وہ خود ہی چیئرمین کا جو عہدہ ہے وہ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ کسی کو سی او چیف ایگزیکٹو آفیسر یا COO چیف آپریٹنگ آفیسر بنا دیتے ہیں. اس حوالے سے دے ہائر سم ٹیکنیکل پرسن, دے سپروائز دیٹ پرسن, بٹ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ وہی ہوتا ہے, فائنینشیل پارٹس وہ اپنے پاس رکھتے ہیں. تو اس حوالے سے کسی بھی چینل کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہو سکتا ہے, وہ چیئرمین بھی ہو سکتا ہے, وہ چیف ایگزیکٹو بھی ہو سکتا ہے, وہ CEO چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہو سکتا ہے. اس طرح مختلف نام ہیں. اور پھر اس پر چیک رکھنے کے لیے یا چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے, بیلنس آف پاورز رکھنے کے لیے ایک بورڈ آف گورنرز تشکیل دے دیا جاتا ہے. بورڈ آف مینجمنٹ اس کو کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں, یا بورڈ آف ڈائریکٹرز بنا دیا جاتا ہے. اس میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو کنسلٹنٹس ہوتے ہیں اس پرٹیکولر چینل کے. دے آر سیزنڈ اینڈ سینڈیکیٹڈ پرسنس ان میڈیا فیلڈ, ان کا جرنلزم سے تعلق ہوتا ہے, اور کچھ سوسائٹی سے بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں, کیونکہ جہاں آپ کو پالیسی بنانی ہے عوام الناس کے لیے, کوئی فلنتھراپسٹ ہو سکتے ہیں, کوئی سوشلائٹس ہو سکتے ہیں, وہ اس بورڈ آف گورنر میں آپ جب شامل کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کو سوسائٹل چینجز ان کے مطابق آپ کے پروگرام میں تبدیلی آپ نے کیا کرنی ہے. آپ سائیکالوجسٹ ایون جو ہیں وہ بھی آپ اپنے اس بورڈ آف گورنرز کے حوالے سے ان کو ساتھ رکھ سکتے ہیں. مارکیٹنگ کے لوگوں کو آپ اپنے اس بورڈ آف گورنر میں شامل کر سکتے ہیں. مین جملہ جتنے بھی لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی کے حوالے سے اور ہمارے معاشرے میں جن جن لوگوں کا کردار ہے, ایجوکیشنسٹ ایک طرف آپ دیکھیں وہ لوگ ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, پھر ہمارے جتنے بھی رائٹرز ہیں, تو اس طرح کا ایک بورڈ تشکیل دے دیا جاتا ہے جو پالیسی بناتا ہے. یہ اس ادارے کے پروگرام کے حوالے سے اور اس کی جو کانٹینٹس ہیں ان کو وہ دیکھتا ہے, سجیسٹ کرتا ہے کہ اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے اور چینل کو کون کون سے نئے پروگرام لانچ کرنے چاہیے. اس کے علاوہ یہ جتنے بھی بورڈز ہم بناتے ہیں تو یہ سپروائز کرتے ہیں, یہ ڈائریکٹ افیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, اور عام طور پہ یہ ایکس آفیشو بھی ہوتے ہیں, اور مختلف اگر آپ سرکاری سیٹ اپ میں ہیں تو یہ آپ منسٹرز کے لوگ ہو سکتے ہیں, مختلف جو ہیں سرکاری اداروں سے ایفیلیٹ ہو سکتے ہیں, اور یہ پارٹ ٹائم یا ایڈیشنل ان کے پاس چارج ہو سکتا ہے کسی بھی سرکاری چینل کو چلانے کا یا کسی اور میڈیا آرگنائزیشن کو رن کرنے کا. تو اس حوالے سے یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہیڈ کی جاتی ہیں ایک بورڈ آف گورنر کے حوالے سے یا ایک بورڈ آف مینجمنٹ, ان تمام چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے. اب جب ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ نیشنل لیول پر ہمارے ہاں ڈائریکٹرز موجود ہوتے ہیں, اور اوریجنل لیول پر اسمالر اسٹیشنز پر ہمارے ہاں GMs موجود ہوتے ہیں جو ہیڈ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ہیڈ کوارٹر میں جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہم نے جن کا ذکر کیا ہے, جیسے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے, اسپورٹس کا ڈپارٹمنٹ ہے, اور
کرنٹ افیئر کا ہو سکتا ہے، نیوز کا ہے، اسی طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے، ایڈمنسٹریشن کا ڈپارٹمنٹ ہے. ان تمام کے ڈائریکٹرز جو ہیں وہ عام طور پہ ہیڈ کوارٹر پہ موجود ہوتے ہیں، اور جو ان کے مینیجرز ہوتے ہیں وہ اسمالر اسٹیشنز پر موجود ہوتے ہیں، اور دے آر ان کوآرڈینیشن ود دی ہیڈ کوارٹر اینڈ دے ہیو اے اسموتھ فنکشننگ فار اے پرٹیکولر چینل. اب اس حوالے سے ہم نیشنل لیول پہ ہمارے ہاں کیا سیٹ اپ ہے ہم بات کرتے چلیں کہ اگر ہمارے ملک پہ جو چینلز ہیں جو چل رہے ہیں ان کے بیسک ڈپارٹمنٹس کون کون سے ہیں. اگین آئی ووڈ ریپیٹ کہ دس از ناٹ ہارڈ اینڈ فاسٹ، ڈپینڈز آن دی فائنینسز، ڈپینڈ آن دی اسکوپ، ڈپینڈ آن دی یو کین سے کینوس آف دیٹ پرٹیکولر چینل، کہ وہ کن آڈینس کو کیٹر کر رہا ہے، کیا اس کے مقاصد ہیں، آبجیکٹیوز اس کے کیا ہیں، اور اس کے مطابق وہ اپنا انفراسٹرکچر کم یا زیادہ کر سکتا ہے. تو جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں دیز آر جنرل تھنگس جو کہ موجود ہیں، جیسے ہم نے بات کی انٹرنیشنل لیول پر، نیشنل لیول پر بھی، اور مختلف کیبل چینلز کے حوالے سے بھی. لیکن ہم ان کو ضرور دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. دین ڈپینڈز آن دی فائنینسز کہ آپ نے کس طرح مینیج کر رہے ہیں اور کس طرح آپ اس سارے پروسیس کو چلا رہے ہیں. اب ہم ون بائی ون ان ڈپارٹمنٹس کی بات کرتے چلیں جو ہمارے ہاں ایک نیشنل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا حصہ ہوتے ہیں. اور ان میں سب سے پہلے اہم جو بات ہے وہ ہے آپ کا ہیومن ریسورس اینڈ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ. ہیومن ریسورس اور ایڈمنسٹریشن اینڈ پرسنل ڈپارٹمنٹ. دس ڈپارٹمنٹ از ریسپانسبل for formulation and implementation of administrative policies. Admin and personnel department consist of two sections, administration section and personnel section. The overall head is director, whereas at centers, executive administration and personnel manager heads it. یہ آپ نے دیکھا کہ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارا ہے، اس میں ہمارے پاس دو سیکشن بھی ہو سکتے ہیں، جس میں پرسنل ونگ آپ علیحدہ کر دیتے ہیں، ایڈمنسٹریشن ونگ علیحدہ کر دیتے ہیں. ایک طرف جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کی پرسنل فائلز، ان کی پرفارمنس، ان کی جتنی بھی اپریزلز ہیں وہ رکھی جا رہی ہیں اور وہ تمام جو ہے مینٹین کیا جا رہا ہے. دوسری طرف جو انفراسٹرکچر ہے آرگنائزیشن کا اس کو رن کیا جا رہا ہے. تو عام طور پہ اس کو ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ، پرسنل ڈپارٹمنٹ، اور پرسنل ڈپارٹمنٹ کے لیے ہم نے ایک اور ٹرم استعمال کی تھی ایچ آر ڈپارٹمنٹ بھی اس کے لیے نام لے دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو بہت اہم ہے کسی بھی چینل کا حصہ وہ ہے اس کا پروگرام ڈپارٹمنٹ. پروگرامس ڈپارٹمنٹ از ریسپانسبل فار میکنگ پروگرامس لائک ڈراماز، میوزک، infotainment and religious programs and other miscellaneous programs. The director program heads this department, whereas executive program manager is the person in charge. تو اس حوالے سے بھی وہی سیٹ اپ ہے. نیشنل لیول پر آپ کے پاس ایک ڈائریکٹر موجود ہے، اور آپ کے پاس جو سب اسٹیشنس پر یا اسٹیشن لیول پر آپ کے جو ہے مینیجرس موجود ہیں جو اس تمام کام کو سر انجام دیتے ہیں. پھر ہم بات کرتے چلیں نیوز ڈپارٹمنٹ کی. تو نیوز ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے دیکھیے کہ دس ڈپارٹمنٹ از ریسپانسبل فار نیوز گیدرنگ، production and telecast through news bulletins. This department is headed by director news, and senior news editor is in charge. Definitely again director news is in the headquarter, and on the regional centers we have SNE, senior news editor, as an in charge. پھر اس کے بعد ہم تصراً بات کرتے چلیں کرنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ کی. اور کرنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ میں کیا ہے؟ کرنٹ افیئرس ریلیٹڈ پروگرامس are a regular feature of transmissions of a news channel. A director current affairs heads it, and at small stations head of current affair is the team leader. This department is responsible for making current affair programs, and bulk of programming at a channel is contributed by it. اور اس میں دیکھا کہ کرنٹ افیئر کے جو پروگرامس ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی نیوز سے ریلیٹڈ پروگرامس ہی ہوتے ہیں، کیونکہ نیوز کے بعد جو فالو اپ ہوتا ہے وہ اس کا کرنٹ افیئر پروگرام دیتا ہے. کیونکہ نیوز ایک ایسی چیز ہے جو ٹیمپرری ہے، اور اس نیوز کے پیدا ہونے کے بعد، اس کے کریٹ ہونے کے بعد، اس کے جنریٹ ہونے کے بعد جب ریزنس کی بات ہوتی ہے کہ کوئی انسیڈنٹ کیوں پیش آیا، کوئی ایکسیڈنٹ کیوں ہوا، کوئی ایکسیڈنٹ کیسے بنا، کہ ایک واقعہ تھا اور اس نے حادثے کی شکل کس طرح اختیار کی، یہ تمام فالو اپس جو ہوتے ہیں یہ آپ کے نیوز ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. انفارمیشن دینا، اس پر ڈسکشن کرنا، اس پہ ڈیبیٹ کرنا، اس پہ ڈیکلمیشن کرنا، اور اس پہ ریزننگ دینا، مختلف گروپس کو بلانا. یہ جو کام ہے یہ ہے آپ کے کرنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ کا. اور کرنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے نیوز سے ریلیٹڈ جو پروگرامنگ ہے وہ کرتا ہے. اور ڈیفینیٹلی جب آپ کا نیوز چینل ہے تو اس میں بہت ساری کنٹریبیوشن آپ کے کرنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ کی بھی ہوتی ہے. اور اسپورٹس کو سب لوگ ہی پسند کرتے ہیں، اور اسپورٹس کے حوالے سے بھی ایک پرٹیکولر چینل میں اسپورٹس کا ونگ ہوتا ہے. اور وہ اسپورٹس کا ونگ کیا کرتا ہے؟
سلائڈ پہ دیکھیے کہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ از ٹو پرووائڈ اسپورٹس انٹرٹینمنٹ ٹو ویورس اینڈ از ہیڈڈ بائی ڈائریکٹر اسپورٹس اینڈ دیر آر اسپورٹس پروڈیوسرز ایٹ ڈفرنٹ سینٹرز ایز ویل. اپارٹ فرام اوکیشنل انٹرنیشنل اینڈ نیشنل اسپورٹس کوریج, ٹی وی چینلز آلسو ٹیلیوائز لائیو نیشنل اینڈ انٹرنیشنل اسپورٹس اراؤنڈ دی ورلڈ. اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی نیشنل چینل جو ہے وہ ایک جنرل چینل ہوتا ہے, اس میں نیوز, کرنٹ افیئرس, انٹرٹینمنٹ, انفارمیشن, ایجوکیشن, پرسویشن اور اس حوالے سے تمام پروگرام شامل ہوتے ہیں. اسپورٹس اگین از دی وائٹل پارٹ, اور جو اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس میں بھی ایک طرف ڈائریکٹر اسپورٹس جہاں موجود ہیں, دوسری طرف آپ کے اسپورٹس کے پروڈیوسر موجود ہیں جو سب اسٹیشنس پر انچارج ہوتے ہیں ان پرٹیکولر اسپورٹس کے پروگرامس کے. اور پھر جہاں پر یہ لائیو کوریج کر رہے ہیں وہاں پر آپ کو ہائی لائٹس بھی دیکھنے کو ملتی ہیں. یہ کام بھی سارا آپ کا اسپورٹس ڈویژن کر رہا ہوتا ہے اور اسپورٹس کا ڈپارٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے, جو کہ بیسیکلی پروڈکشن کا کام ہی کر رہا ہے, بٹ ایک اسپیسیفائڈ جاب ہے تو اس لیے ہم اس کو سیپریٹ اینٹیٹی کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ پاسبل ہے کہ بڑے چینلز ہی اسے افورڈ کرتے ہیں. عام طور پہ جو ہمارے چھوٹے چینلز ہیں ان میں یہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا, اسے ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ. اس کے حوالے سے بھی کچھ کانٹینٹ آپ دیکھتے جائیے. دی میجر رسپانسبلٹی آف دس ڈپارٹمنٹ از ٹو پروموٹ فرینڈلی ریلیشنز ود انٹرنیشنل ٹیلیویژن نیٹورکس اینڈ آرگنائزیشنز ٹو انہینس نالج ان دی فیلڈ آف electronic media. It also participates in the international television festivals, competitions held in different countries by sending best programs. اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ آپ مختلف سنتے ہیں کہ جی فلاں, جب پرنٹ میڈیا کی بات کرتے ہیں تو بیسٹ پکچر آف دی ایئر وہ پرنٹ میڈیا کا تعلق ہے اس میں, اور ہر سال مقابلے ہوتے ہیں. بیسٹ فوٹوگرافر آف دی ایئر, اس کے علاوہ بیسٹ جرنلسٹ ہوتے ہیں, اور اسی طرح ایک پولیٹزر پرائز بھی دیا جاتا ہے بیسٹ اسٹوری کو, جو انٹرنیشنل لیول پر جو ایک ایکسکلوسیو اسٹوری ہوتی ہے. یہ تو تمام چیزیں پرنٹ میڈیا کے حوالے سے ہیں. اسی طرح نیوز چینلز میں دیکھیں آپ, انٹرٹینمنٹ چینلز میں بھی دیکھیں تو ان میں ہمارے پاس بہت سارے انٹرنیشنل کمپٹیشنس ہیں, اور عام طور پہ ڈاکومنٹریز کے بہت سارے کمپٹیشنز ہوتے ہیں. ایشیا کے لیول پر, یورپ کے لیول پر, انٹرنیشنل لیول پر مختلف کمپٹیشنز ہوتے ہیں. ان میں آپ کے جو لینگویجز ڈفرینٹ ہیں, ریجنل لینگویجز ہیں, ان کے پروگرام کا علیحدہ کمپٹیشن ہوتا ہے. جہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پرنٹ میڈیا میں ہے یہ کام, ریڈیو میں بھی موجود ہے. آپ کے ریڈیو کے ڈراماز جو ہیں وہ بھی جو ہے ایشیا ریجن کا ایک علیحدہ جو ہے ایک فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہے, ایشین براڈ کاسٹنگ ایسوسیشن بنی ہوئی ہے, یونین بنی ہوئی ہے. اسی طرح آپ کی ٹیلی کاسٹ کے حوالے سے بھی میڈیا گروپس بنے ہوئے ہیں. آپ سار کنٹریز کو اگر دیکھیں تو سیفما ہے, ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسیشن ہے ہمارے پاس, اور اسی طرح مختلف جو سار کے آڈیو ویژول ایکسچینج پروگرام ہیں سیو کے نام سے چلتے رہے. تو اس میں بھی آپ کا جو انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کے پرٹیکولر ریجن میں اور انٹرنیشنلی گلوبلی جتنے بھی ہونے والے کمپٹیشنز ہیں, جتنے بھی آپ کے جو مقابلے ہوتے ہیں, کوئی ڈاکومنٹری کا کمپٹیشن ہو رہا ہے, کسی ایک پرٹیکولر سبجیکٹ پہ پروگرامنگ کی جاتی ہے, ہیومن رائٹس ڈے پر تمام چینلز کچھ کر رہے ہیں, اور چائلڈ لیبر ڈے کے حوالے سے ہو سکتا ہے, انوائرمنٹل ڈے کے حوالے سے کوئی ڈاکومنٹریز ہوتی ہیں, وہ جو آپ کے چینل نے بنائی ہوتی ہیں وہ اس پرٹیکولر کمپٹیشن میں جاتی ہیں. تو یہ تمام کورسپونڈنس انٹرنیشنل آرگنائزیشنس سے, جس میں میڈیا آرگنائزیشنس بھی موجود ہیں اور سوشل آرگنائزیشنس بھی موجود ہیں. پھر وہاں پر آپ کے مختلف کلچرل ایکسچینج پروگرامس ہوتے ہیں. آپ کے جو مختلف اسٹاف کے ممبرز ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں, وہ ان کنٹریز میں جاتے ہیں, وہاں کی ٹیکنالوجی وہ لرن کرتے ہیں, وہاں کی ورک شاپس اٹینڈ کرتے ہیں, اور اس طرح ایک انفارمیشن ایکسچینج ہوتی ہے. اس حوالے سے جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے, انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایگزیبیشنس میں بھی جاتا ہے, مختلف کمپٹیشنس میں بھی جاتا ہے, اور انٹرنیشنل لیول پر مختلف میڈیا گروپس, مختلف چینلز ہیں ان کے ساتھ لیزون رکھتا ہے. اور جہاں پر انفارمیشن شیئرنگ کی بات آتی ہے, جہاں پر ایک دوسرے کی ہیلپ کی بات آتی ہے, اور کہیں پر آپ کا جوائنٹ وینچر بھی ہوتا ہے, دو مختلف ایک ہی اسپورٹس کا ایونٹ ہو سکتا ہے, ایک ملک میں ہو سکتا ہے, تو اس ایونٹ کو کور کرنے کے لیے جو ہے, جیسے سپوز اگر ہم کرکٹ کے ورلڈ کپ کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ 2-3 ملک ہیں وہ اپنا ایک ہی جہاں پر ورلڈ کپ منعقد ہو رہا ہے وہاں پر ایک ہی جو ہے اپنا انسٹال کر لیتے ہیں سسٹم, اور اس کے بعد وہ چاروں ملکوں میں اس کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ دی جا سکتی ہے, بجائے کہ وہاں پر 4 مختلف ممالک سے 4 مختلف جو ہیں EFP الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشنز جو ہیں انسٹال کی جائیں, اور آپ کو 16 کیمراز
پروڈکشن آپ کو نظر آئے اور اس میں اتنی ہی EFPs ہوں تو آپ کو گراؤنڈ کے چاروں طرف شاید کیمراز ہی کیمراز نظر آئیں. تو اس حوالے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل اسپورٹس چینل ہیں وہ اپنا سگنل جو ہے وہ سیل آؤٹ کر دیتے ہیں, اور اس حوالے سے ان کی تمام ایفیلیشنز جو ہوتی ہیں ان کو کیٹر کون کرتا ہے, آپ کا انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ. اگین آئی ریپیٹ کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ کا چینل کچھ اس طرح کا کر رہا ہے. اگر آپ کا ایک لوکل چینل ہے, ایک شہر میں چلنے والا چینل ہے, یا ایک پروونس میں چلنے والا چینل ہے, تو پاسبل ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل ریلیشن ڈپارٹمنٹ کی ضرورت نہ ہو. لیکن اگر آپ نیشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کی انٹرنیشنل جو ہے ایفیلیشنس بھی ہیں اور آپ کو اس طرح کی فوٹیج بھی درکار ہوتی ہے, آپ کو جوائنٹ وینچر بھی کرنے ہوتے ہیں, تب یو نیڈ ٹو ہیو انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ فار دس پرٹیکولر پرپز ایز ویل. اینڈ دین کمز دی ویری امپورٹنٹ, جس کی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں انٹرنیشنل لیول پر بھی, اور ابھی ہم نے جسے آپریشن ڈپارٹمنٹ بھی کہا, اور وہ ہے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ. اس کے حوالے سے بھی کچھ معلومات آپ دیکھیے. دی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ٹیکس کیئر آف ڈے ٹو ڈے آپریشنس اینڈ مینٹیننس آف اے ٹیلیویژن نیٹورک اینڈ ری براڈ کاسٹ اسٹیشنس, نیو پروجیکٹس, پلاننگ اینڈ پروکیورمنٹ, ایز ویل ایز ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ایٹ نیشنل لیول. ڈائریکٹر انجینئرنگ is the in charge, while at centers executive engineering managers may be the in charge. تو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی جہاں ہم بات کریں تو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ از ویری وائٹل اینڈ امپورٹنٹ. اور اگر آپ کی جو ٹیلی ویژن اسکرینس پر جو تصویر پہنچتی ہے وہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہوتی ہے, کیونکہ تمام ٹیکنیکل فیسلٹیز استعمال کرتے ہوئے ہی آپ کو کوئی بھی چینل جو ہے وہ اچھی ویڈیو کوالٹی اور اچھی آڈیو کوالٹی دے سکتا ہے. ہائی ڈیفینیشن آپ کو جو ہے وہ ڈیٹا وہ فراہم کر سکتا ہے, اچھی پکچر کوالٹی آپ کو دے سکتا ہے. تو دیٹ از دی رسپانسبلٹی آف دی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ. اب جہاں انٹرنیشنل لیول پہ بات کر رہے تھے مختلف ٹریننگ کورسز کی, مختلف ورکشاپس کی, کلچر ایکسچینج پروگرامس کی, تو وہاں پر کوئی بھی چینل اف افورڈس نیشنل لیول پر اپنے جو کورسپونڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے, جو ان کے اسٹرنگرس ہیں, جو ان کے نئے لوگ جوائن کر رہے ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے, اور عام طور پہ جب نیا چینل لانچ ہو رہا ہوتا ہے یا کسی چینل کے اندر ہی ایک فردر کوئی چینل اسپیسیفائڈ ہے یوتھ کے حوالے سے, میوزک کے حوالے سے اگر لانچ کیا جا رہا ہوتا ہے, تو ایگزسٹنگ اسٹاف کی ٹریننگ, نئی انڈکشن, ان کی ٹریننگ, اور ان کی ٹریننگ کے لیے فورن ایکسپرٹس کو بھی ہائر کیا جاتا ہے. اس حوالے سے ٹریننگ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ٹیکنیکس نئی آئی ہیں جو آپ چاہتے ہیں ایڈیٹنگ کے حوالے سے, کیمرہ ورک کے حوالے سے, پروڈکشن کے حوالے سے کچھ گرامر میں تبدیلی آئی ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو جتنے بھی پروڈیوسرس ہیں, ڈائریکٹرس ہیں, کیمرہ مین ہیں یا آپ کے ایڈیٹرس ہیں, آپ ان کو وہ انفارمیشن ان تک پہنچانا چاہتے ہیں, تو دیر کین بی اے ریفریشر کورس. اینڈ اگین اٹ از آن دی افورڈیبلٹی آف دیٹ پرٹیکولر چینل. اگر آپ کے پاس اتنا سرمایہ موجود ہے, آپ کا اتنا انفراسٹرکچر ہے, اور اگر آپ اسے افورڈ کر سکتے ہیں, تو یو کین ہیو اے ٹریننگ ڈپارٹمنٹ جو ٹریننگ کورسز کو مینیج کرے. آپ کی کوئی اکیڈمی ہو سکتی ہے جو کسی فل ٹائم ڈائریکٹر کے زیر اہتمام چلائی جا سکتی ہے. تو اس حوالے سے ٹریننگ کورسز کیا ہوتے ہیں, اکیڈمی کا کیا پروسیس ہوتا ہے, اس حوالے سے بھی ہم ایک سلائڈ دیکھتے ہیں. سچ کورسز امپارٹ پروفیشنل ٹریننگ in various disciplines of television broadcast technology. It may be headed by a full-time director and is assisted by a team of television professionals who are member of the academic faculty. تو ٹریننگ کے حوالے سے جہاں ہم نے بات کی, تو اس ٹریننگ میں آپ کے جو سینئر سیزنڈ آپ کے جو ڈائریکٹرز ہیں, آپ کے جو پروڈیوسرز ہیں, آپ مختلف رائٹرز کو اسکرپٹ رائٹنگ کے لیے بلا سکتے ہیں, آپ اپنے جو پرانے لوگ ہیں ان کو ٹریننگ کے لیے بلا سکتے ہیں. ایون جو آرٹسٹ ہیں سم ٹائم دے آر آلسو جو سیزنڈ ہیں, جو باہر سے ٹریننگ کر کے آئے ہوئے ہیں, ان کی بھی خدمات لے لی جاتی ہیں, تاکہ وہ نیو پروفیشنلز جو اس فیلڈ میں آ رہے ہیں وہ ان کے لیے بھی تاکہ ایکسپیرینس ہو, ان کی ٹریننگ ہو کہ جو آرٹسٹ ہے اسے کس طرح کام لینا ہے. وہ مختلف اینگل سے, مختلف جو پروڈکشن سے ریلیٹڈ شعبے ہیں ان سے جو منسلک افراد ہیں وہ اس پرٹیکولر ٹریننگ سیشنز میں آتے ہیں, اور دے ٹرین نیو پرسنس اینڈ دے ریفریش دی ایگزسٹنگ اسٹاف ایز ویل ود دی نیو ٹیکنالوجیز اینڈ ود نیو ٹرمنالوجیز ایز ویل. تو یہ آپ کا ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے, اور سم ٹائمس ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے پاس ہی یہ اضافی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. اس کے بعد ایک اور اہم ڈپارٹمنٹ جس کی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور ہم اسے دیکھتے چلیں کہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ, اس کو ہم نے کہا تھا کہ بیک بون ہوتی ہے, اور اگر نیشنل لیول پہ کوئی چینل ہے تو اس کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی ورکنگ کیا ہوگی, اس کا فنکشن کیا ہوگا, دیکھتے ہیں.
The marketing department of a television network is responsible for marketing the programs and the commercials time on its screen. It is the major source of any television network earning. It is headed by director marketing at large stations and by general managers marketing at the small stations. Advertisers can book commercial spots in the commercial breaks provided between programs and can also sponsor programs shown on a television network. تو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کیونکہ کوئی بھی چینل ہے اس کے لیے فائنینسز، اس کے لیے سرمایہ، اس کے لیے کیپٹل بہت زیادہ ضروری ہے. بہت دور گئے جب مشنری طور پر بھی کچھ چینلز ہوا کرتے تھے، اخبارات نے ایز اے مشن کام شروع کیا، ریڈیو نے ایک مشن کے طور پہ کام شروع کیا، ٹیلی ویژن نے ایک مشن کے طور پہ کام شروع کیا، بٹ ناؤ اٹ از اے فل فلیج انڈسٹری. اینڈ فار این انڈسٹری یو نیڈ کیپٹل، یو نیڈ منی، یو نیڈ اے سرکولیشن آف دیٹ پرٹیکولر کیپٹل. اور اس میں انکمنگ بھی ہے جہاں پر آپ کے سورسز ہیں، ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے، اور کچھ آپ کی سبسکرپشن فیس بھی ہو سکتی ہے جو آپ مختلف اسٹیک ہولڈر سے یا اپنے ویور سے لے رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کے مختلف سورسز ہیں ارننگ کے. اور اگین ایفیلیٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اگر آپ اپنے چینل کا سافٹ ویئر جو ہے وہ سبلیٹ کر رہے ہیں یا اپنا سگنل کسی کو دے رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ کے پاس انکم ہو رہی ہے، آپ کے پاس اماؤنٹ آ رہی ہے جس سے آپ اپنا نیٹ ورک کو وسیع بھی کر سکتے ہیں، اسے بہتر بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ تمام کام جو کر رہا ہے یہ آپ کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. وہی ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے مل رہا ہے، وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے تھرو اسپانسرنگ ایجنسیز کو بھی انگیج کر رہا ہے مختلف پروگرامس کو. اور آپ کے نیٹ ورک کا جو ایک سیکنڈ جو ہے اگر وہ پریشیس ہے، وہ کاسٹلی ہے یا اس کی کوئی قیمت ہے تو وہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے. ایک اور ڈپارٹمنٹ جو آج کے دور میں بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، جب کہ ہم انالوگ سگنل سے ڈیجیٹل پہ کنورٹ ہو چکے ہیں، ہم تمام جو کام پہلے لینئر ایڈیٹنگ کے ذریعے کر رہے تھے اب وہ ہم NLE نان لینئر ایڈیٹنگ میں کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے جہاں پر کمپیوٹر کا استعمال بڑھا ہے، جسے ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کہتے ہیں، تو وہاں پر کسی بھی چینل کے لیے IT ڈپارٹمنٹ کی اہمیت میں بھی اضافہ ہوا ہے. اور IT ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے دیکھیے. دی انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ از ریسپانسبل ٹو ڈیل دی IT اپگریڈیشن اینڈ سولوشنز ٹو برنگ امپروومنٹ آن اسکرین اینڈ انشور non-stop programming. It is headed by a controller at large stations and IT in charges at smaller stations. تو جب ہم سرمایہ کی بات کرتے ہیں، جب ہم انکم کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ جہاں پر مارکیٹنگ اور سیلز ڈپارٹمنٹ کلیکشن کر رہے ہیں، ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں، تو اس سب کو مینیج کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک ادھر ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور وہ ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ. اور اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ بھی ڈیفینیٹلی اسی ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہوتا ہے. فائنانس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اس کی ورکنگ کیا ہوتی ہے دیکھتے ہیں. Finance department is headed by Director Finance at large stations and by Executive Managers Finance at smaller stations. It has to record all business transactions according to the prevailing tax laws and accounting principles. تو جو آپ کا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ٹیلنٹ کی کتنی فی ہے، اگر کسی نے اسکرپٹ لکھا ہے اس کے لیے کتنا چیک بننا ہے، اس کی پیمنٹ کس طرح ہونی ہے، امپلائیز کی جتنی بھی پیج آ رہی ہے ان کی سیلریز کا سارا حساب کتاب، پھر ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کو جو سرمایہ دیا جا رہا ہے، پھر اس کے علاوہ جو بھی کسی پروڈکشن کی انوالومنٹ ہے، لوکیشن کے چارجز ہو سکتے ہیں اگر آپ آؤٹ ڈور جا رہے ہیں، اسٹوڈیو کے اندر پراپس آتی ہیں، پراپرٹیز آتی ہیں، سیٹ ڈیزائن ہوتا ہے. اس تمام حوالے سے پروگرام بجٹس بنتے ہیں، پروگرام بجٹ پرپوزلز بنتی ہیں، اور اس کے علاوہ پروگرام بجٹ ایسٹیمیٹس بنتے ہیں. یہ تمام کام پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، پروڈیوسرز کے ساتھ مل کر آپ کا جو ڈپارٹمنٹ کرتا ہے وہ ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ یا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ. اٹ از اگین اے وائٹل اینڈ امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ٹو کیپ دی اسموتھ سیلنگ آف این آرگنائزیشن. تو یہ تو ہیں سارے میجر ڈپارٹمنٹس جن کی ہم بات کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی سب ڈپارٹمنٹس بھی ہیں جن کی ہم سبسیکوینٹلی جب ہم کوآرڈینیشن کی بات کریں گے اپنے آئندہ لیکچرز میں کہ ان کا کوآرڈینیشن کس طرح ہوتا ہے، ان کی آپس میں ورکنگ کس طرح ہوتی ہے، کون سا ڈپارٹمنٹ رسپانسبل ہوتا ہے پری پروڈکشن فیز میں، پروڈکشن فیز میں اور پوسٹ پروڈکشن فیز میں. تو ہم مزید ان کے سب ڈپارٹمنٹس کو ڈسکس کریں گے. سب ڈپارٹمنٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہے پروگرامس ڈپارٹمنٹ. دس ڈپارٹمنٹ ڈیلز ود دی پروڈکشن آف دی پروگرامس. دین کمز دی کیمرا ڈپارٹمنٹ. دس از اے سب ڈپارٹمنٹ آف اے پروگرامس پروڈکشن ڈپارٹمنٹ. اٹ از ہیڈڈ بائی اے چیف کیمرا مین اینڈ از سپورٹڈ بائی کیمرا مین، لائٹ مین اینڈ اے اسٹل فوٹوگرافر ایز ویل. پروگرامس ڈپارٹمنٹ کے سب ڈپارٹمنٹس پہ ایک اور ہے جو ہے پریزنٹیشن سیکشن. دس سیکشن کمز انڈر پروگرامس ڈپارٹمنٹ اینڈ ہینڈلز دی شیڈولنگ اینڈ براڈ کاسٹ آف پروگرامس ایز ویل ایز
ایڈورٹیزمنٹس. تو اس حوالے سے یہ تمام سب ڈپارٹمنٹس تھے کسی بھی پروگرام ڈپارٹمنٹ کے, اور جن میں ہم نے ذکر کیا کیمرہ ڈپارٹمنٹ کا, ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کا, میک اپ ڈپارٹمنٹ کا, اور ڈیزائن کا حصہ ہوتا ہے آپ کا پراپ اسٹور, آپ کا وارڈروب جو ہے وہ میک اپ کا حصہ ہے. اس کے علاوہ ہم نے پریزنٹیشن کی بھی بات کر لی, اور یہ تمام ڈپارٹمنٹس ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کسی بھی پروگرام ڈپارٹمنٹ کے سب ڈپارٹمنٹس کے طور پر کام کرتے ہیں. اینڈ ون مور ڈپارٹمنٹ جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا, دیٹ از کیمرہ ڈپارٹمنٹ, اور اس میں آڈیو بھی آ جاتی ہے اور ویڈیو بھی آ جاتی ہے, کیونکہ آپ کے جتنے بھی اسٹوڈیو ہینڈز ہیں, جو لوگ کام کر رہے ہیں کسی بھی تصویر کو اور آواز کو آپ تک پہنچانے کے لیے, دے آر پارٹ آف دی کیمرہ ڈپارٹمنٹ. اور یہ تمام ڈپارٹمنٹس پروگرام ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہی کام کرتے ہیں. اور اگین کیونکہ پروگرام ہی بیسک کانٹینٹ ہے کسی بھی چینل کا, تو یہ ڈپارٹمنٹ جہاں پروگرام کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ باقی جو ڈپارٹمنٹس ہم نے آج ڈسکس کی ہیں, انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے, سیلز ہے, مارکیٹنگ ہے, آئی ٹی ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز ہے, ٹریننگ ہے, ایچ آر ہے, اور ایڈمن اینڈ پرسنل ہے. یہ سب ڈپارٹمنٹس جو ہوتے ہیں یہ فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں, یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اسموتھ فنکشننگ آف دی پروگرامس. کیونکہ آپ کے چینل کی بریڈ اینڈ بٹر دیٹ از دی سافٹ ویئر, دیٹ از دی پروگرامنگ, دوز آر دی کانٹینٹ وچ آر بینگ ایئرڈ. تو اس حوالے سے یہ تمام جو ہے اسموتھ فنکشننگ کے لیے تمام ڈپارٹمنٹ کام کرتے ہیں, اور ان میں جتنا اچھا کوآرڈینیشن ہوگا اتنے اچھے طریقے سے کسی بھی چینل کی ورکنگ ہوگی. تو آپ کو ایز اے پروڈیوسر, خواہ آپ نیوز پروڈیوسر ہیں, خواہ آپ کوئی انٹرٹینمنٹ کا پروگرام کر رہے ہیں, آپ نیوز اینکر ہیں, آپ کرنٹ افیئر کا کوئی پروگرام کر رہے ہیں, کسی بھی کیپیسٹی میں ان فرنٹ آف دی کیمرہ یا بیہائنڈ دی کیمرہ آپ کسی بھی کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں, اور آپ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی یو آر انوالوڈ ان دیٹ پروڈکشن پروسیس. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اوور آل نیٹورک کا فنکشن کیسے ہے, اس کا انفراسٹرکچر کیا ہے, اور کس طرح آپ کو کسی بھی پروگرام کی تیاری کے دوران پری پروڈکشن, پروڈکشن یا پروڈکشن فیز میں مختلف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ آپ کو کس طرح رابطہ رکھنا ہے. اور جتنا زیادہ آپ ویل نٹ ہوں گے, آپ اویئرنیس زیادہ ہوگی, اس حوالے سے آپ کی فنکشننگ اتنی ہی اسموتھ ہوگی, اسپیڈی ہوگی, اینڈ یو وڈ بی ایبل ٹو میٹ ڈیڈ لائنس. دس واز آل اباؤٹ دی سیٹ اپ, ٹیلی ویژن سیٹ اپ ڈفرینٹ لیولس پہ, انٹرنیشنل, لوکل اور ریجنل لیول پہ ہم نے بات کی. اینڈ ان اپ کمنگ لیکچرس جو ہمارے نیکسٹ لیکچرس ہیں اس میں ہم ڈیٹیل میں پروگرام ڈپارٹمنٹ کی ایک طرف بات کریں گے, پھر ہم کرنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ کی بات کریں گے, اینڈ فردر وی ول ٹاک اباؤٹ دی کوآرڈینیشن ان آر چینل بٹوین دیز آل ڈپارٹمنٹس. تو انشاءاللہ اپنے تب تک کے لیکچرس کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.